بھائی ایک بات بتائیں، اگر جانور میں عیب ہو، اگر وہ بالکل ایک ٹانگ سے مفلوج ہو تو قربانی جائز ہوگی؟ بھائی نہیں ہوتی۔ اگر اس کا پورا 1/4 کان کٹا ہوا ہو تو کیا قربانی جائز ہوگی؟ 1/4، یہ یاد رکھیں، دم 1/3 اگر دم کٹی ہو تو بھی قربانی جائز نہیں، 1/3 اگر کان کٹا ہوا ہو تو بھی قربانی جائز نہیں۔ اب آپ بار بار فون کرتے ہیں، اے استاد صاحب 1/3 کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی سمجھا دیتا ہوں۔ بھئی 1/3 کا مطلب یہ ہے، اگر اس کی پونچھ اس کی مثال دے رہا ہوں، 3 فٹ اس کی پونچھ ہے، کتنے فٹ ہے بھائی؟ 3 فٹ کی جو 1/3 1 فٹ بنتا ہے، 1 فٹ اگر اس کی آخر میں دم نہیں ہے، 2 فٹ ہے، 1 فٹ نہیں ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی، اس کو 1/3 کہتے ہیں۔ اگر اس کے جانور کے آپ 3 حصے کریں کہ 1 2 3، ایک حصہ کٹا ہوا ہے، اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے، 2 حصے باقی ہے، قربانی جائز نہیں۔ ایک حصے سے کم کٹا ہوا ہے تو پھر قربانی جائز ہے، چاہے دم میں ہے چاہے اس کان میں۔ پاؤں لنگڑا ہے لیکن وہ پاؤں رکھتی ہے، جو پاؤں اس کا لنگڑا ہے اس پہ وہ زور دیتی ہے، اس کی زور سے وہ چل سکتی ہے، تھوڑا سا لنگڑاتی ہے، پھر قربانی جائز ہے۔ لیکن جس پاؤں سے لنگڑی ہے بالکل اس کو رکھتی نہیں ہے زمین پہ، یا اس پہ وزن نہیں ڈال سکتی، پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ اندھی ہے یا ایک آنکھ سے کانی ہے، قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کا سینگ اس کی جڑ سے نکل چکا ہے، اس کی وجہ سے اس کے دماغ پہ اثر ہے، قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر تھوڑا موڑا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، آدھے سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے، دماغ پہ اثر نہیں کیا، قربانی جائز ہے۔ ان چیزوں کو دیکھیں، ایسی خارش کہ جس سے وہ بالکل ہلکان ہے، قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسی کوئی گائے، کوئی جانور جو اتنا دبلا پتلا کیا چلنے کے قابل نہیں ہے، قربانی جائز نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں میرے بھائی، آپ جب منڈی میں جاتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے بھائی؟ کہ یہ عیب نہ ہو، یہ عیب نہ ہو، یہ عیب نہ ہو، بھائی صحیح سے بتائیں، دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے؟ اگر عیب ہو تو خریدو گے؟ اگر یہ گائے آپ سے پوچھ لے کہ مولوی صاحب میرے تو کان کو بھی دیکھتے ہو، میرے دم کو بھی دیکھتے ہو کہ اس میں عیب تو نہیں ہے، میری آنکھوں کا معائنہ کرتے ہو کہ کہیں کانی تو نہیں ہے، اگر وہ گائے کو اللہ زبان دے دے اور وہ آپ سے پوچھ لے مولوی صاحب اتنے عیب میرے میں جو ڈھونڈ رہے ہو، تیرے جیب میں جو پیسہ ہے یہ تو عیب دار نہیں ہے، یہ تو رشوت کا نہیں ہے، یہ تو چوری کا نہیں ہے، یہ تو حرام کا نہیں ہے، اور بھائی تو نے جو پیسہ پکڑا ہوا ہے رشوت کا، چوری کا، ڈکیتی کا، بہنوں کا حق مار کا، شیو کر کے جو پیسہ تو نے کمایا، مجھے بتاؤ یہ بھی تو حرام کا ہے۔ سب سے بڑا عیب تو تیرے اپنے پاس ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، جہاں دم کو دیکھتے ہو، آنکھ کو دیکھتے ہو، ان عیبوں کو دیکھتے ہو، تھوڑا اپنی جیب کے عیب کو بھی دیکھ لیا کرو کہ جو پیسہ اس بہترین گائے کو خریدنے کے لیے خرچ ہو رہا ہے، کیا یہ پیسے بھی بہترین ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور یہ یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے اگر حرام کی آمدنی سے کسی نے کوئی جانور خریدا، یا 7 بندوں کے کسی میں ایک بندہ ایسا ہے جس کی آمدنی 100% حرام ہے، یا 50 سے اوپر غالب حرام ہے، تو اس بندے کی اپنی قربانی تو ہوگی نہیں، لیکن جن کے ساتھ کر رہے ان 6 کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یاد رکھو مسئلے کو، اگر کوئی بندہ حرام کھاتا ہے اور جو حصے میں اس نے پیسے دیے ہیں غالب اس میں زیادہ حرام کے ہیں، یعنی 20,000 کا ونڈا ہے، حصہ ہے، اس نے 12-11 ہزار دیے کون سے حرام، 9-10 ہزار دیے حلال، تو زیادہ آمدنی اس میں حرام کی شامل ہوئی ہے، تو علماء کے نزدیک اس کی اپنی قربانی کا فریضہ بھی ادا نہیں ہوگا، جن کے ساتھ شامل ہے ان 6 بندوں کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے حلال مال والوں کو اپنے ساتھ ملائیں، اس کی بھی کوشش فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آنے والی قربانی صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔